ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ جناب شیخ ابن العربی صاحب ترگت، دہان اور بامسی کو لے کر چلے جاتے ہیں امانت لینے کے لیے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں راستے میں جاتے جاتے وہ ان سب کو طارق بن زیاد کا واقعہ سناتے ہیں جب انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی، اور دوسری جانب قبیلے میں عارف بھائی اللہ کا نام لے کر آئمہ خاتون کے پیٹ سے وہ خنجر نکال دیتے ہیں اور اوپر پٹی وغیرہ کرتے ہیں، اور باہر گندوگدو کہتا ہے ارطغرل یہ تم نے کیا کیا، جبکہ ہم ابھی تمہیں تیمور کے الزام سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور تم نے کوچبش کو مار دیا۔ تو ارطغرل کہتا ہے بھائی میں نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ تو گندوگدو کہتا ہے چپ کر جاؤ ارطغرل، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، تمہاری وجہ سے ہماری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، تیمور کی لاش ابھی تک نہیں ملی۔ تو ارطغرل کہتا ہے بھائی تیمور زندہ ہے۔ تو گندوگدو یہ سن کر کچھ پل کے لیے سہم سا جاتا ہے اور کہتا ہے وہ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ تو ارطغرل کہتا ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ادھر جنگل میں درویش نے تیمور کا علاج جاری رکھا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جناب شیخ ابن العربی صاحب بھی ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دعان کہتا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا ایک دن اس کے بچ جانے پر مجھے اتنی خوشی ہوگی۔ تو شیخ صاحب پوچھتے ہیں درویش کیا حال ہے اس کا؟ تو درویش کہتا ہے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں زیادہ کسی محفوظ جگہ پر جانا ہوگا۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں چلو جوانو اٹھاؤ اسے، اور دوسری طرف گندوگدو کہتا ہے تو پھر جتنا جلدی ہو سکے تیمور کو شفا یاب ہو کر قبیلے واپس لانا ہوگا۔ مامو اب دونوں قبیلوں کو مزید اکٹھا نہیں رکھنا چاہتا، اور اب تمہیں اور زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اور دوسری طرف سردار خوشنود کہتا ہے میں نے ارطغرل سے شفقت کی، اس پر اعتماد کیا، اپنے بیٹے سے زیادہ اس کا خیال رکھا، اور اس نے کیا کیا؟ میرے ہی بیٹے کو مار دیا، کوچبش کو مار دیا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں میں اس کو بڑا کیا، سب ختم ہو گیا۔ تو مہردین کہتے ہیں جناب اگر آپ نے ہمت ہار دی تو دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ہو جائے گی، اس کو برداشت کرنا اور اس کا کوئی حل نکالنا ہمارا فرض ہے۔ تو سردار کہتا ہے ارطغرل کو سزا ملے اور کائی میرا قبیلہ چھوڑ جائے، میں مزید خون ریزی نہیں چاہتا۔ بزرگوں کے جرگے کے بعد ایک آدمی کا خون ضرور بہے گا، اور وہ خون ارطغرل کا ہوگا۔ جاؤ اور دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کو روک لو، گندوگدو سے بات کرو۔ اور دوسری جانب سپاہی اسی طرح باہر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں قاتل چاہیے، انصاف چاہیے، ارطغرل کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور اندر عارف بھائی آ کر کہتے ہیں دعا کریں اللہ پاک ان کو شفا دے، لیکن ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر تینوں اندر جاتے ہیں اور آئمہ خاتون کو دیکھتے ہیں۔ تو عارف بھائی کہتے ہیں حضور آپ واپس کیوں آئے؟ آپ نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ تو ارطغرل کہتا ہے اگر ہماری زندگی ہماری جستجو سے زیادہ اہم ہوتی تو عارف صاحب یہ جو ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا، یا تو ہم چیل کووں اور بیڑیوں کی خوراک ہوں گے یا ظالموں کے ساتھ کھانے پر۔ تو عارف بھائی کہتے ہیں جناب ہم جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، لیکن یہ بات اتنے غصے میں لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گی؟ صرف ایک آدمی تھا جو آپ کی بے گناہی ثابت کر سکتا تھا۔ تو ارطغرل کہتا ہے عارف صاحب میں دونوں قبیلوں کے بیچ جنگ کو روکنے کے لیے آیا ہوں، اور تیمور زندہ ہے، میرے سپاہی اس کے ساتھ ہیں، وہ غنی کے غار میں زندگی کی جدوجہد میں ہے، شیخ صاحب اور غنی اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تیمور کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر امی جان کی حالت بہتر ہے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کو تیمور کے پاس جانا ہوگا۔ تو عارف بھائی کہتے ہیں ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، باقی اب اللہ پر ہے۔ آپ لوگ یہاں بڑوں کے جرگے میں جتنی تاخیر کر سکتے ہیں کریں، تاخیر کریں تاکہ مجھے زیادہ وقت ملے۔ اور ادھر جنگل میں تنگت جا کر نویان کو کہتا ہے حلیمہ سلطان اور دہلی امیر کونیا روانہ ہو رہے ہیں۔ تو نویان کہتا ہے تمہیں یہ کہاں سے پتا چلا؟ اور وہ جواب نہیں دیتا تو اسے پکڑ کر نیچے لٹا دیتے اور گلے پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ تو تنگت کہتا ہے ہمارے سپاہیوں میں سے ایک جو قبیلے کی جاسوسی پر مامور ہے، اس نے دونوں کو روانہ ہوتے دیکھا ارتکش کے خفیہ دستاویزات لے کر جنہیں ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو نویان کہتے ہیں جو سنگرتکین نے بھیجے؟ تو تنگت کہتے ہیں ہاں وہی وہ ارطغرل کے پاس ہے، مجھے لگتا ہے وہ اب اسے اپنی بیوی کے ذریعے مالک تک پہنچانا چاہتا ہے، یعنی سلطان علاء الدین کی طرف۔ تو نویان کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی ان کے پیچھے جاؤ۔ اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے تو سنگرتکین کے دستاویزات میں منگول افواج کی تمام معلومات ہیں، یہ دستاویزات سلطان علاء الدین تک نہ پہنچے، پہلے وہ دستاویزات حاصل کرو پھر ان دونوں کو مار دو۔ اور دوسری جانب جناب شیخ ابن العربی صاحب سب ساتھیوں کے ساتھ تیمور کو لے کر روانہ ہوتے ہیں غنی کے غار کی جانب،
اور ادھر قبیلے میں صبح ہوتے ہی عرب بھائی تیار ہو جاتے ہیں تیمور کے پاس جانے کے لیے۔ جب وہ استنبول میں پہنچتے ہیں تو عالیہ خاتون ادھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے سنا ہے کہ آپ جا رہی ہیں، اس وقت آپ کیسے قبیلہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو عرب بھائی کہتے ہیں عالیہ خاتون میں دونوں قبیلوں کے سرداروں کی جان کا ذمہ دار ہوں، میرا کام سخت ہے، ان کے علاج کے لیے مجھے کچھ شفا یاب جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہے۔ عالیہ کچھ شانے بازی دکھاتی ہے تو عرب بھائی کہتے ہیں وہ طاقت کا شربت کیا سردار اب بھی پی رہے ہیں؟ تو عالیہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں پیتے، ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہو سکتی، ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے صاحب زندہ رہیں، بس اب جا سکتے ہیں۔ تو عرب بھائی یہ سن کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری جانب غار میں جناب شیخ ابن العربی صاحب تیمور کو لے کر پہنچ آتے ہیں تو سب مل کر اسے لٹاتے ہیں اور اس کے کپڑے وغیرہ کھول دیتے ہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیخ صاحب ان کا معائنہ کرتے ہیں اور ادھر قبیلے میں گندوگدو اور ارطغرل دونوں آئمہ خاتون کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں ہوش آ جاتی ہے۔ یہ دونوں انہیں ہوش میں دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں۔ تو آئمہ خاتون کہتی ہے میرے بچوں، میرے شہزادوں، اور پھر ان دونوں کے ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے ہمیشہ متحد رہنا۔ اور گندوگدو کو کہتی ہے میں ارطغرل اور قبیلہ تمہیں سونپ رہی ہوں، تم سردار کے بیٹے ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے بھائی جیسا کہ امی جان نے کہا آپ کو سردار بننا ہے، ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں، بڑوں کا جرگہ بلائیں اور سردار کا عہدہ سنبھالیں، میں اپنی موت تک آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، امی جان جانتی ہیں کہ میری سوچ کیا ہے۔ تو گندوگدو کہتا ہے شکریہ، وقت آ چکا ہے کہ میں سرداری کا دعویٰ کروں، لیکن میں تمہارے لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہارا سردار بننے کا کوئی ارادہ نہیں، اگر میں نے کچھ ایسا کیا جس سے تم متفق نہ ہوئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر کسی دن میں نے کوئی سوال طلب فیصلہ کیا تو چاہے جو بھی ہو جائے تم میرا ساتھ دو گے۔ تو ارطغرل کوئی بات نہیں کرتا اور سیدھا گندوگدو کی دست پوسی کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ کی سرداری کامیاب ہو۔ تو گندوگدو اسے گلے سے لگاتا ہے۔ اور دوسری طرف عالیہ کہتی ہے آئمہ خاتون کے خیمے سے کوئی خبر نہیں آئی، باہر انتظار کرتے لوگ پریشان ہو گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مہردین کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، جبکہ وہ زندہ ہے ہمیں فوراً سب اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، پہلے ہم قاتل ارطغرل کو حاصل کریں گے، اگر ہمیں ارطغرل مل جاتا ہے تو ساتین کوپیک ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو عالیہ کہتی ہے اس کے لیے آپ کو گندوگدو کو قائل کرنا ہوگا۔ تو مہردین اس کے جواب میں کہتا ہے عالیہ سودے بازی کرنا میرا پسندیدہ ہنر ہے، بس صرف تم دونوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب غنی کے غار میں شیخ صاحب تیمور کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کہ عرب بھائی بھی ادھر پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسی طبیعت ہے اب؟ تو شیخ صاحب کہتے ہیں جناب یہ طبیب کے انتظار میں تھا۔ تو عرب بھائی جلدی سے ان کا معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا خون کافی بہہ گیا ہے، دراصل ان کا بچ جانا ایک معجزہ ہے۔ اور پھر ان کے زخموں پر کوئی مرہم وغیرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قبیلے میں سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، ارطغرل صاحب نے کوچبش کا سر کاٹ دیا۔ تو سب یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں لیکن خوشنود صاحب نے آئمہ خاتون کو بھی زخمی کر دیا ہے۔ تو سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ان کے لیے صرف ہم دعائی کر سکتے ہیں، اگر ہم تیمور کو بچا نہیں پاتے تو دونوں قبیلوں پر جہنم مسلط ہو جائے گی، ہمارے سردار مشکل میں ہیں، درگا اور کائی بکھر جائیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں سب لوگ مجھے تیمور کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ اور شیخ صاحب کو کہتے ہیں آپ یہیں رک جائیں، اور پھر ان کے زخموں کو سٹچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹانکے وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو باہر بامسی کہتا ہے اگر تیمور مرا تو ارطغرل بھائی بھی مریں گے۔ تو ترگت کہتا ہے بامسی ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ارطغرل بھائی کی قسمت کا فیصلہ اس جنگلی جانور کی قسمت پر ہوگا، اگر انہوں نے ارطغرل بھائی کو پھانسی کی سزا سنائی تو ہم ارطغرل بھائی کو اغوا کر لیں گے اور پہاڑوں میں چلے جائیں گے، ایک طرف منگولوں کو ہرائیں گے اور دوسری طرف سلجوق کے لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ سے خوشی خوشی اپنی جان دیں گے۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایپیسوڈ کیسا لگا لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں، اور اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔
اللہ نگہبان.